سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کا شرمناک واقعہ، پاکستان کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کہتے ہیں دنیا بھر کی پارلیمنٹس کو خصوصی خط لکھوں گا، ایسے واقعات روکنے کے لیے عالمی پارلیمانی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا واقعے سے اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، دنیا کی تمام ریاستیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں، امت مسلمہ اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ سویڈن واقعے کے خلاف عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر، پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا، مکروہ فعل کے خلاف متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ OIC کا بے حرمتی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ بغداد میں دوسرے روز بھی ہزاروں شہریوں کا سویڈن کے سفارت خانے پر مظاہرہ، سویڈش پرچم جلا ڈالا، سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ۔ ایران میں بھی بڑا احتجاج، ملوث افراد کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک اور ترکی کا شدید رد عمل۔ ترک صدر نے کہا مغرب کو سکھائیں گے دیگر مذاہب کی توہین، اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں سویڈش مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کی لہر چل پڑی۔ ناپاک جسارت پر پورا پاکستان تڑپ اٹھا، کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگت تک شرمناک حرکت کی بھرپور مذمت۔ سویڈن کی کوئی پروڈکٹ نہ خریدنے کا اعلان، صدر عارف الوی کی شدید مذمت، کہا دردناک واقعے سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی، ہر ریاست ایسی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، دنیا کو امن کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا۔ سویڈن واقعے سے مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین ہوئی، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں واقعہ امن کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، عالمی برادری کو خبردار کرتے ہیں، ایسے ملزمان کو زیر اعتاب لائے۔ سراج الحق نے کہا مسلم دنیا کو مشترکہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے کہا مغرب کی حکومتیں معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو دل خراش، قابل مذمت اور شرمناک قرار دیا، کہا مسلمانوں کے احساسات مجروح کرنا بیمار سوچ کی عکاسی ہے، روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں، پاکستان اور مسلم حکومتیں عالمی فورمز پر احتجاج کریں۔ یورپی یونین نے قرآن کریم کی بے حرمتی کو کھلم کھلا اشتعال انگیزی قرار دیا، اپنے بیان میں کہا ایسی نسل پرستی اور غیر مہذبانہ فعل کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں، یہ عمل کسی بھی طرح یورپی ممالک کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ نے بھی سویڈن واقعے کی مذمت کر دی۔ کون سی سیاسی جماعت کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے 19 جولائی تک درخواستیں طلب کر لیں، حلف نامہ جمع کرانے کی شرط بھی عائد۔ استحکام پاکستان پارٹی میدان عمل میں آ گئی، ممبر سازی مہم شروع، اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا، لاہور کی اہم شاہراہوں پر پارٹی کے پرچم اور بینرز لگ گئے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی کا امید سے عمل تک قوم کا ساتھ دینے کا عزم، پارٹی کی مرکزی ترجمان فردوس عاشقوان کہتی ہیں PTI دور میں ملک سے کھلواڑ کیا گیا، موجودہ حکومت نالائکیوں میں چیمپئنز کی بھی چیمپئنز نکلی۔ IMF کے ساتھ معاہدہ عوام کو پڑے گا مہنگا، 12 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی، بجلی 5 روپے فی یونٹ، گیس 50% تک مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرول پر مزید 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد، بجلی کی طرز پر گیس قیمتوں کا فارمولہ بنانے کی بھی تجویز، حکومت کا درآمدی LNG کے نرخ مارکیٹ ریٹ پر مقرر کرنے پر بھی غور، زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس بھی نافذ، 10% سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ حکومت کا مہنگائی بڑھنے کا اندیا، عوام کو غصہ آ گیا، کھری کھری سنا دیں، شہریوں نے کہا گزارا پہلے ہی مشکل سے ہو رہا ہے، کیا مزید مہنگائی کر کے غریب کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اجرت تو بڑھ نہیں رہی مگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کچھ تو غریبوں کا خیال کریں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 روزہ دورے پر جاپان پہنچ گئے، جاپانی وزارت خارجہ کے حکام، پاکستانی سفیر اور پاکستانی کمیونٹی نے استقبال کیا۔
بلاول بھٹو جاپانی ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم اور مشیر قومی سلامتی سے بھی ملیں گے۔ عید کا آخری روز، شہریوں کا خوابوں پر زور۔ لاہور کے لکشمی چوک پر ران روسٹ کروانے کے لیے رش، مزے مزے کے کھانوں پر ہاتھ صاف۔ کراچی میں بھی تکہ بوٹی کے مزے، مری کے مال روڈ پر دن کا سما، سیر و تفریح کے ساتھ کھانے پینے پر زور۔ چمن میں جیل سے فرار ہونے والے 17 قیدی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ پولیس کا ایک مفرور قیدی کی دوبارہ گرفتاری کا دعویٰ، جیلر سمیت 3 پولیس اہلکار معطل، انکوائری جاری۔ کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکلوں کی بلوچستان منتقلی، واردات میں پولیس وردی کے استعمال کا انکشاف، ایک ملزم گرفتار، قبضے سے پنجاب پولیس کا کارڈ ملا، ملزم عامر 12 مقدمات میں ضمانت پر ہے۔ کون سی سیاسی جماعت کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے 19 جولائی تک درخواستیں طلب کر لیں، حلف نامہ جمع کرانے کی شرط بھی عائد۔ استحکام پاکستان پارٹی میدان عمل میں آ گئی، ممبر سازی مہم شروع، اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر پارٹی کے پرچم اور بینرز لگ گئے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی کا امید سے عمل تک قوم کا ساتھ دینے کا عزم۔ پارٹی کی مرکزی ترجمان فردوس عاشقوان کہتی ہیں پی ٹی آئی دور میں ملک سے کھلواڑ کیا گیا، موجودہ حکومت نالائکیوں میں چیمپئنز کی بھی چیمپئنز نکلی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عوام کو پڑے گا مہنگا، 12 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی، بجلی 5 روپے فی یونٹ، گیس 50% تک مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرول پر مزید 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد، بجلی کی طرز پر گیس قیمتوں کا فارمولہ بنانے کی بھی تجویز، حکومت کا درآمدی ایل این جی کے نرخ مارکیٹ ریٹ پر مقرر کرنے پر بھی غور، زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس بھی نافذ، 10% سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ ہمارا خیال تھا یونانی کوسٹ گارڈ بچائیں گے، مگر انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈبو دی، آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرنے دیا۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 4 افراد کا ہولناک انکشاف، بی بی سی کو بتایا یونانی حکام نے بچوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کوئی بیان جاری نہ کرنے کے لیے ڈرایا تھا۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت، احتجاج میں مزید شدت، چوتھے روز بھی جلاؤ گھیراؤ، مشتعل مظاہرین نے کئی گاڑیوں اور املاک کو جلا ڈالا، 200 سے زائد پولیس اہلکار زخمی، سینکڑوں مظاہرین گرفتار، میئر نے حکومت سے فوجی مدد کی اپیل کر دی۔ مظاہروں کا سلسلہ پڑوسی ملک بیلجیم تک پھیل گیا، فرانسیسی صدر برسلز سمٹ میں شرکت کیے بغیر وطن واپس پہنچ گئے، سوشل میڈیا سائٹس کو حساس مواد بلاک کرنے کا حکم۔ بھارت میں ورلڈ کپ شرکت کرنی ہے یا نہیں، پی سی بی نے حکومت کو خط لکھ کر رہنمائی مانگ لی۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا روانگی کے فیصلے سے قبل وفد بھارت بھیجنا ہے تو فیصلہ کیا جائے، کس کس وینیو پر کھیلنا ہے، اس حوالے سے بھی ہدایات جاری کی جائیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر میں بڑا اپ سیٹ، 2 بار کی عالمی چیمپئن ٹیم ویسٹ انڈیز پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی، اسکاٹ لینڈ کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔